علامہ اقبال نے یہ نظم ظاہر شاہ کے لیے لکھی تھی، جنہوں نے افغانستان پہ رول کیا تھا تقریباً 40 سال، 1933 سے 73 تک۔ یہ وہاں کے کنگ تھے، نادر شاہ کے بیٹے تھے، لیکن کوئی بھی رولر اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اے کہ موضوع تجھ کو شاہی کی قبا، خاکیوں کو تیرا سایہ کیمیا، بادشاہی کا ہے تجھ سے اعتبار، تیری سطوت ملک و دولت کا حصار، تجھ سے اے سرمایہ فتح و ظفر، تخت احمد شاہ کا ہے کروفر، سینہ بے مہر سے ویرانہ خوب، دل سے خالی آرزو بیگانہ خوب، تیغ رخشندہ تیری زیب کمر، ہے اندھیری رات میں مثل سحر، تیغ نادر ہے یہ ہے مجھ کو خبر، اور باطن اس کا ظاہر سربسر، یہ حدیث شوق کر مجھ سے قبول، رمز شاہی کر فقیروں سے حصول۔ بادشاہ حضرت ظاہر شاہ سے خطاب، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے اسے تقویت پہنچائے۔ ظاہر شاہ افغانستان نادر شاہ کا بیٹا، اس نے علامہ اقبال کو افغانستان آنے کی دعوت دی تھی۔ اے ظاہر شاہ، شاہی لباس تجھ کو ٹھیک آیا ہے، تیرا سایہ ہمارے لیے گویا اکسیر ہے، یعنی سلطنت کے لیے تو صحیح اور موزوں آدمی ہے۔ ملت جو اب اپنی قدر و قیمت کھو چکے ہیں، تیری بادشاہت کے طفیل پھر حاصل کر سکیں گے۔ بادشاہت کو تیرے ہی بدولت مقام عظمت ملا ہے، تیرا دبدبہ ملک اور سلطنت کے لیے قلعے کی صورت ہے، یعنی مضبوطی اور استحکام کا باعث ہے، اور دشمن ادھر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو کہ فتح اور ظفر کا سرمایہ ہے، تجھ سے احمد شاہ کے تخت کی شان ہی اور ہو گئی۔ احمد شاہ ابدالی نے ملت افغانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ جن سینوں میں تیری محبت نہیں ہے ان کا ویراں ہو جانا بہتر ہے، بلکہ ان سینوں کا دل اور آرزو سے عاری یا محروب ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یہ چمکدار تلوار تو ظاہر شاہ نے کمر سے باندھ رکھی ہے، اس کی چمک اس کی قدر ہے کہ اس سے رات کا تاریک ترین حصہ بھی دن کی طرح روشن ہو جاتا ہے، یعنی تجھ میں ایسی قوت ہے کہ تو باطل کو حق میں بدل سکتا ہے۔ مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ یہ تیغ نادر ہے، اس سلسلے میں کیا کہوں کہ اس کا باطن ظاہر ہے۔ نادر اور ظاہر میں صنعت ایہام ہے۔ میں تیرے لیے شوق اور محبت کی بات یا پیغام لے کے آیا ہوں، اسے سن لے۔ ایک مرد درویش یعنی اقبال سے سلطانی کی حقیقت حاصل کر لے۔ بادشاہت کیا ہے اور بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ رمز سن لے۔ قبا کہتے ہیں شاہی لباس کو، پادشاہی کہتے ہیں سلطنت، راس کہتے ہیں سیدھی ٹھیک کو، خسروی خسرو ہونا مراد بادشاہت، عیار کہتے ہیں کھرا ہونا، سطوت کہتے ہیں دبدبے کو، سرمایہ کہتے ہیں پونجی، ظفر کہتے ہیں فتح کو، کامیابی کو۔ حدیث شوق عشق کی بات، سلطانی کہتے ہیں بادشاہت کو۔ ہے نگاہ شاہی سے تیری تیز تر، کر دیار دادائے حق پر نظر، عظمتیں یہ کس کی قسمت سے ملیں، کون سی درکار تھی شے جو نہیں، روز و شب آئینہ تدبیر بھی، روز و شب آئینہ تقدیر بھی۔ میں بتاؤں اے جوان سخت کوش، کیا ہے فردہ دختر امروز و دوش، وہ جو خود کو آج کا مالک بنائے، گرد اس کے آسماں چکر لگائے، بن جہان رنگ و بو کا اعتبار، دوش امروز اور فردہ پر سوار، مرد حق سرمایہ روز و شب کا ہے، مالک اپنے بخت کے کوکب کا ہے، بندائے صاحب نظر پیر امم، دیدور بینائے تقدیر امم، اس کی نظریں مثل خنجر دھار دار، ہم شکار اس کے نہیں ہے وہ شکار، پختہ کار ایسا کہ فرط خوف سے، بطن عالم میں ہو ترساں ہاتھ سے، با ہنر کا دوست بن مثل پدر، دوست دارے صحبت اہل نظر۔ اے ظاہر شاہ، تیری نگاہ شاہی کی نگاہ سے بھی زیادہ تیز ہے،
تو اس خداداد سلطنت کے ارد گرد بھی ذرا نظر ڈال، یعنی اپنے ملک اور دوسرے ملکوں کا جائزہ لے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کس کی تقدیر سے ہے؟ وہ کون سی شے ہے کہ جس کی ضرورت تھی اور وہ نہیں ہے؟ یعنی اس بات کا جائزہ لے کہ تقدیر قوم کیوں کا سنواری جائے، اور ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ایسے حالات پیدا کر جو اس کی ترقی کا باعث بنے۔ دن اور رات ہماری تدبیر کا آئینہ ہے، دن اور رات ہماری تقدیر کا آئینہ ہے، یعنی جیسے ہماری تدبیریں ہوں گی گویا زمانے سے فائدہ اٹھانے کی ہر تدبیر کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری تقدیر سنور سکے، اور ورنہ غفلت کی وجہ سے تقدیر بگڑ جائے گی۔ اے جفاکش نوجوان ظاہر شاہ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ آنے والا کل کیا ہے۔ یہ آج اور گزرے ہوئے کل کی بیٹی ہے۔ گویا جس نے اپنے دوش اور امروز میں جس قدر محنت اور تگ و دو کی اسی کے مطابق اس کا مستقبل بنا، لہٰذا آج کو اہم سمجھ اور اس میں خوب جد و جہد محنت اسٹرگل سے کام لے۔ جس نے خود کو صاحب امروز بنا لیا، یہ گردش کرنے والے آسماں اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی جس نے آج زمانے حال سے بھرپور فائدہ اٹھایا، حالات اس کی خواہش کے مطابق ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر بھی اس کی تدبیر کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس کا وجود اس دنیا یعنی جہان رنگ و بو کے لیے باعث اعزاز ہوتا ہے۔ گزرا ہوا کل اس کا ہے، آج پر بھی اس کا قبضہ ہے، اور آنے والا کل مستقبل بھی اسی کا ہوگا، یعنی اس کے حزب خواہش ہوگا۔ مرد حق روز و شب کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ اپنی تقدیر کا ستارہ وہ خود ہے۔ مرد حق یعنی جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو گیا، اس طرح اس کی قدرت میں سب کچھ آ گیا۔ یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ اس کے آداب زندگی اور اس کے خوب و بد کے تمام معیار حق کے حوالے سے متعین ہوتے ہیں، وہ اپنے جد و جہد سے اپنی تقدیر پر خود بناتا ہے۔ مرد حق صاحب نظر بندہ اور قوموں کو رہنما ہوتا ہے، اس کی نگاہیں قوموں کی تقدیر کو دیکھ لینے والی ہیں، اس کی بصیرت ایسی ہے جس سے وہ ظاہر و باطن، زیشت و خوب اور دوست و فردہ کو دیکھ لیتا ہے۔ قوموں کا رہنما اس لحاظ سے کہ ان کی تقدیر اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کی نگاہ کی تیزی کے مقابلے میں تلوار کی تیزی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم سب شکار ہیں، وہ شکار نہیں ہے، یعنی ہم حالات زمانے اور تقدیر کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ مرد حق انہیں شکار کر لیتا ہے۔ اس پختہ کار کے افکار سے زمانے کے شکموں میں موجود حادثات یعنی جو آئندہ واقع ہونے والے ہوتے ہیں لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئے، وجود میں نہیں آئے، کاپ اٹھتے ہیں، یعنی اس پر آشکارا ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر شاہ اپنے باپ کی طرح اہل ہنر کو دوست رکھ، اسی طرح صاحب بصیرت یا صاحب نظر انسان اگر نظر آئے یا ملے تو اس کو بھی اپنا دوست رکھ، اس کی بھی عزت کر۔ یہ شعر بظاہر ظاہر شاہ کے لیے ہیں، لیکن کوئی بھی حکمران کے لیے یہ شعر سمجھنا ضروری ہے کہ کس طریقے سے اقبال کی جو بصیرت ہے اسے فائدہ کہتے ہیں باپ کی طرح، اہل کہتے ہیں ہنر والے لوگ۔ دیدہ ور مثل شاہ خلد آشیاں، سخت کوش و پر دم و کرار جاں، جانتے ہو کس کا کراری ہے نام، ہے مقامات علی سے ایک مقام، امتوں کو در جہان حادثات، جز یہ کراری نہیں ممکنات ثبات، سرگشت آل عثمان العما، ہیلہ افرنگ سے آتش بجا، تھے وہ کراری سے جب تک بہرمند، ان کا پرچم تھا زمانے سے بلند۔ مسلم ہندی کو ناکامی رہی کیونکہ اس میں شان کراری نہ تھی، زہر مشت خاک شعلہ سر تھا، کرتی میری گرمی آواز کیا، تو امین ذکر و فکر نادری، مایا دار قاہری و دل بری، اے فروغ دیدہ پیر و جواں، ہاشم و محمود سے لے درس جاں، اور اس سے بھی کہ حق کا غلغلہ جس نے اپنی تیغ سے برپا کیا، روز و شب ہم رہ کے آتش زہر پا، عصریں تازہ کی ہیں رکھ سکتے بنا۔ ظاہر شاہ کو یا کوئی بھی جو رولر ہے کہ کس طرح سے رول کرنا چاہیے اس کو بتا رہے ہیں
کہ اپنے مرحوم والد یعنی نادر شاہ کی طرح بیداری کی زندگی بسر کر اور جفا کش بن اور ہمت و حوصلے والی زندگی والا بن. اس انداز میں زندگی بسر کر کہ اسٹرگل کے ساتھ، محنت کے ساتھ. کیا تجھے معلوم ہے کہ کرار کے کیا معنی ہیں؟ یہ حضرت علی کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. حضرت علی چونکہ دشمن پر بڑھ چڑھ کے حملہ کرتے تھے اور یہ ان کی بے حد دلیری کی علامت تھی، اس لیے وہ کرار کے لقب سے مشہور ہوئے. اس بنا پہ انہیں اللہ کا شیر بھی کہا گیا. اس فانی دنیا میں قوموں کے لیے کراری کے بغیر زندہ رہنا یعنی اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں. تو آل عثمان کی سرگشت پر نظر رکھ، اسے دیکھ. وہ یعنی آل عثمان غیروں کے مکر و فریب کے وجہ سے ان کے خون ہو گئے، بڑی مصیبتوں کے شکار ہو گئے. ترکوں نے جنگ عظیم اول میں شکست کے باوجود ہمت نہ ہاری، اور چونکہ وہ کراری سے بہراور تھے اس لیے دنیا میں ان کا پرچم بلند ہو گیا. بر صغیر کا یا ہندوستان کا جو مسلمان تھا وہ میدان کیوں چھوڑ گیا؟ کس لیے پیچھے ہٹ گیا؟ اس لیے کہ اس میں کراری کی بو نہ تھی. یہاں ہند کے جو لوگ تھے جنہوں نے 8 صدیاں حکومت کی تھیں، وہ غیروں کے فریب میں آ کے شکست خوردہ ذلت آمیز زندگی بسر کرنے پر قانع ہو گئے. اس ملت کے جو لوگ ہیں ان کی مشت خاک میں ان کا وجود اس قدر سرد پڑ گیا ہے کہ میری آواز کی گرمی بھی انہیں گرما نہ سکی، یعنی میرے جوش و جذبے کی حامل شاعری سے بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. نادر شاہ کا ذکر و فکر اور دلبری کے ساتھ قاہری تیرے خون میں ہے، جلال کے ساتھ تیری فطرت میں جمالی کیفیت بھی ہے. تو جوانوں اور بوڑھوں کی آنکھ کی روشنی ہے. رموز سلطنت ہاشم اور محمود سے سیکھ. اس آدمی شاہ ولی خان سے بھی رموز سلطنت سیکھ جس کی تلوار نے کوہ و دشت میں حق کا آواز بلند کیا. دنوں اور راتوں کے دوران تڑپا جا سکتا ہے اور ایک نیا زمانہ پیدا کیا جا سکتا ہے. عصر تازہ دوسرا زمانہ. فروغ کہتے ہیں روشنی کو، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو. ذکر و فکر یہاں مراد نادر شاہ کا سا قول اور عمل. خون یہاں مراد فطرت، طبیعت. قاہری کہتے ہیں جلال کو، دبدبے کو، ہیبت کو. کراری کہتے ہیں دلیری کو. آل عثمان ترکی کا فرمانروا خاندان. اس کا مورث عثمان 665 میں پیدا ہوا. 19ویں صدی میں آل عثمان کا زوال شروع ہو گیا. ہے ابھی قرآن میں پنہاں سج جہاں، کر لے اس کی آیتوں کو سوزے جاں. جائے ہر اغواں کو لگ اس کی لو، اثر سے پھر جلوہ گر ہو صبح نو. ملت سرگشتہ کوہ کمر، پائے میں نے اس میں آثار دیگر. میرے دل میں بس کا تھا سوز نہاں، حق نے تقدیر اس کی مجھ پر کی عیاں. میں نے دیکھا خوب اس کا کاروبار، جو بھی پنہاں تھا ہوا وہ آشکار. مرد میداں سرخوش اللہ ہو، اس کے قدموں میں جہان چار سو. جو نہ غیر اللہ سے رکھتے احتیاج، کیوں نہ ہو خارہ شگاف اس کا زجاج. جو نہ ہو واقف جہان چوں چند، ایسا دریا کب رہے ساحل میں بند. پاؤ گے اس کو بر افگندہ نقاب، خود حساب و خود ثواب و خود عذاب. ہے کتاب و حکمت ان کا برگ و بار، یہ دو قوت اہل ملت کا وقار. وہ فتوحات جہان ذوق و شوق، یہ فتوحات جہان تخت و فوق. اقبال کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں ابھی سینکڑوں ایسے جہانوں کا ذکر ہے جو لائق تسخیر ہیں. تو ذرا قرآن کی آیت میں خود کو محو تو کر، یعنی یہ جہاں دریافت نہیں ہوئے. تو قرآنی آیات پہ غور کر اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت کا نظم و نسق چلا، اور یوں اپنے اور قوم کے لیے عزت و مرتبے کا ساماں کر. پھر ان آیت سے حاصل کر وہ سوز و جذبہ جس سے
تمہارے جو ملک کے جو لوگ ہیں کچھ تپش اور گرمی عطا کر ان لوگوں کو، اور ان کے زمانے کو ایک نئے دن کا اجالا دے، اور یوں پھر اپنی قوم کو زندہ۔ پہاڑوں اور وادیوں میں منتشر جو تیری قوم کے جو لوگ ہیں، ان کی پیشانی پر مجھے کچھ اور ہی چیز نظر آتی ہے، یعنی دوسری قومیں کہاں پہنچ گئی ہیں اور وہ ملت افغانیہ بے خبری میں ہے۔ پیشانی سے مراد تقدیر ہے۔ غالباً علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قوم کی پیشانی، یعنی جو اس کا جو رزلٹ ہے، یا یہ جو قوم ہے وہ بے عملی کا شکار ہے۔ چونکہ میرے دل میں اس ملت کے لیے سوز و درد تھا، اس لیے خدا نے مجھے اس کی تقدیر سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس کے حالات و معاملات کو اچھی طرح جانچا پرکھا، اور جو کچھ چھپا ہوا تھا اسے میں نے آشکار کر دیا۔ مرد میداں اللہ ہی کے ایمان و عقیدے پر عمل پیرا رہنے سے زندہ جاوید ہوتا ہے، اور اس بنا پر یہ مادی دنیا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ جس بھی انسان نے اللہ کے سوا کسی اور یا کسی باطل قوت سے وابستگی اختیار نہیں کی، دل نہیں لگایا، اسے وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کا شیشہ بھی پتھر کو توڑ سکتا ہے۔ وہ مرد حق جو اسباب کی دنیا میں نہیں سماتا، وہ ایسا سمندر ہے جس پر تو ساحل کی تہمت نہ لگا، یعنی وہ ایک بے کناں سمندر کی مانند ہے۔ وہ لامحدود قوتوں کا مالک ہوتا ہے، اور سمندر کے پانی کی طرح جدھر چاہے نکل جاتا ہے، اور یوں وہ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی تقدیر سنوارتا ہے۔ جب وہ مرد حق اپنے چہرے سے نقاب اٹھا لیتا ہے تو وہ خود ہی حساب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے اور عذاب ہوتا ہے، یعنی جب وہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں سے کام لیتا ہے تو پہلے وہ اپنا اور پھر دوسروں کا حساب کرتا ہے، اور جو لوگ راہ راست پہ ہوتے ہیں یا راہ راست پہ آ جاتے ہیں ان کو عزت و آبرو سے سرفراز کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس لوگوں کے لیے وہ ایک عذاب کی صورت بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا سارا اثاثہ ساز و سامان قرآن کریم اور حکمت ہے۔ حکمت سے مراد علم و دانش، علم و ہنر۔ یہ دو قوتیں ملت کا اعتبار ہیں، یعنی ان دونوں قوتوں یعنی قرآن کریم اور حکمت سے ملت کا وقار قائم ہے۔ وہ یعنی قرآن تو ذوق و شوق کی فتوحات حاصل کرتا ہے، جبکہ یہ یعنی حکمت مادی دنیا کو فتح کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم محبوب حقیقی خدا اور رسول اکرم سے محبت اور آپ کی اطاعت اور پیروی کا شوق و ذوق پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، جبکہ علم و ہنر اور دانش وغیرہ سے اس مادی دنیا پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے اور ملت بلند مقام حاصل کرتی ہے۔ فتوحات، فتو کی جمع، فتح کی جمع۔ ذوق سے مراد ہے مستی، شوق کہتے ہیں عشق کو۔ برگ و ساز، ہمارا ساز و سامان، ہماری پونجی، سرمایہ۔ کتاب، یہاں مراد ہے قرآن کریم۔ حکمت کہتے ہیں عدل کو، علم کو، دانش کو۔ یہ دو قوتیں یعنی کتاب اور حکمت۔ اعتبار کہتے ہیں ساکھ کو، بھرم کو، وقار کو۔ حجاب کہتے ہیں نقاب کو، پردے کو۔ حساب یعنی قیامت کے روز اعمال سے متعلق ہونے والی برس پرس، یعنی مرد حق ایسے مقام پہ ہوتا ہے جہاں وہ حساب، ثواب اور عذاب وغیرہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مرد میداں، میدان کا مرد، دلیر۔ کاروبار کہتے ہیں کام کو، تجارت کو، معاملے کو۔ سوز دروں، سوز اور درد۔ دونوں انعام خدائے لا یزال، وہ جمال اہل ایمان یہ جلال۔ حکمت اشیاء ہے کم افرنگ ذات، لذت ایجاد ہے اس کی نہاد۔ در حقیقت یہ مسلمان زادہ ہے، یہ گوہر اپنا از دست افتادہ ہے۔ جب عرب مغرب میں آیا پرکشا، از سر نو رکھی حکمت کی بنا۔ دانا بونے والے تھے صحرا نشیں، ہو گیا افرنگ ان کا خوشہ چیں۔ یہ پری ہے شیشہ اسلاف کی، سید کر پھر ہے یہ اپنے قاف کی۔ دور رہ تہذیب لا دینی سے دور، کیونکہ یہ ارباب حق سے ہے نفور۔ بحر فتنہ کر رہا ہے فتنہ گر،
لات و عزا کو حرم میں جلوہ گر، چشم دل اس کے فسوں سے نابصیر، جان بے آبی کے باعث تشنہ میر، لذت بے تابی دل لے گیا بلکہ دل ہی کر دیا تن سے جدا، درد کہنا اس کی چوری برملا، لالۂ گریاں داغ میرا کیا ہوا۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو علم و ہنر ہے، یہ دانش و حکمت ہے، یہ مسلمانوں کی پیدا کردہ ہے، یہ ہمارے ہی موتی تھے، اور لیکن اب ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، لکھنا پڑھنا۔ دونوں چیزیں کتاب و حکمت اس خدائے قیوم کی نعمتیں ہیں، مردان حق کے لیے ایک جمال ہے اور دوسرا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو علم و ہنر ہے، یہ نئے نئے علوم و فنون، سائنس وغیرہ، یہ سارے اہل یورپ کی پیدا کردہ میراث نہیں ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو وجود میں آئیں اور یہ جو دریافت ہوئی تھیں، یہ پہلے عربوں نے کی تھیں۔ یہ موتی ہمارے ہی ہاتھوں سے گرا ہوا ہے، یعنی علم و حکمت کو پھیلانے والے مسلمان ہی تھے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اپنی غلطیوں، نادانیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے ان موتیوں کو کھو دیا۔ جب عربوں نے یورپ پر اپنے تاجر بنے وہاں پہ، اور جب وہ وہاں پہنچے اور اپنے جھنڈے گاڑے، تو علم و حکمت کو انہوں نے کچھ اور ہی یعنی نئی صورت دے دی۔ اس علم و دانش وغیرہ کا دانہ تو عرب صحرا نشینوں نے بویا تھا، لیکن اس کی فصل فرنگیوں نے اٹھا لی۔ آج سے 4-5 صدیاں پہلے یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ مسلمان علم و حکمت اور مختلف سائنسز میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ جب مسلمان پر زوال آیا تو اہل یورپ نے انہی کی کتابوں کے ترجمے کر کے ان سے پورا فائدہ اٹھایا، اور وہ آج اس مقام پہ پہنچ گئے۔ علامہ اقبال نے یہ بات اس طرح سے بھی کہی تھی پہلے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ پری علم و حکمت ہمارے ہی اسلاف کے شیشے کی ہے، تو اسے پھر سے شکار کر، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ہی قوقاف سے ہے۔ پری شیشے میں اتارنا محاورہ ہے، یعنی قابو میں لانا۔ قوقاف کی پریاں حسین عورتیں مشہور ہیں۔ علم و حکمت ضرور حاصل کر، لیکن ایسی تہذیب سے دور رہ جو لادین ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں، کیونکہ ایسی تہذیب اہل حق سے برسر پیکار ہی رہتی ہے۔ یہ فتنہ پرور تہذیب بڑے ہی فتنے اٹھاتی ہے، یہ لات و عزا کو پھر سے کعبے میں لا بٹھائے گی۔ اس کے جادو سے چشم دل بینائی سے محروم، اور اس کے بے آبی یعنی پانی نہ ہونے سے روح پیاسی مر جاتی ہے، یعنی وہ مادیت کی طرف مائل کرتی ہے، جس سے آدمی روحانی جذبوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ لادینی تہذیب، جدید تہذیب، دل سے سوز و اضطراب کی لذت چھین لیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سرے سے دل ہی اس جسم سے غائب کر دیتی ہے۔ یہ ایک پرانا عادی چور ہے جو بڑے دھڑلے سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اس کی لوٹ مار کا یہ عالم ہے کہ گل لالا بھی اس سے نہیں بچا، وہ بھی اپنے داغ ڈھونڈتے پھرتا ہے کہ کدھر گیا۔ لالا سے مراد مسلمان ہے، جس کے سینے سے دل اور دل سے عشق و جذبہ اس نے ختم کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے رسول اکرم سے ہماری محبت ختم کر دی۔ داغ پھول کے اندر ایک خاص دھبا ہوتا ہے، برملا کہتے ہیں کھلم کھلا، لالا کہتے ہیں لالے کا پھول، بے تابی کہتے ہیں اضطراب کو، بے قراری کو، گل کہتے ہیں مٹی کیچڑ، نابصری بصیرت سے آری، بے آبی پانی کا نہ ہونا، تشنا کہتے ہیں پیاسے کو، فتنہ پرور فتنوں کو ہوا دینے والا، جھگڑالو، لات اور منات یہ عرب کے دور کے مشہور بت ہیں۔ گریز بھاگ، دور رہ، برسر پیکار رہتی ہے، الجھتی رہتی ہے۔ پری ایک خیالی حسین عورت۔ صحرا نشینوں
صحرا نشیں کی جمع، صحرا میں رہنے والے لوگ مراد عرب. نیک کہتے ہیں اچھی کو، گوہر کہتے ہیں موتی.